اہل بیت کے ناموں پر مومنین اپنے بچوں کے نام رکھنا چھوڑ دیں گے؟ کیا یہ نام ختم ہو جائیں گے؟ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ایک انتہائی سنجیدہ موضوع جس کی طرف تمام مومنین کی توجہ بے حد ضروری ہے۔ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، جو دل میں ایمان رکھتا ہے، اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بات پر ذرا غور کرے کہ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے، تاریخ میں یہ روایات ملتی ہیں، بلکہ کثرت کے ساتھ ملتی ہیں کہ کس طرح سے بعد از کربلا سادات پر، محبان اہل بیت پر، مولا علی کے چاہنے والوں پر مظالم کی انتہا کر دی گئی، کس طرح سے ظلم کیے گئے، قید کر کے، قتل کر کے مخبریاں کر دی جاتی، پتہ چل جاتا کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں، یہ شیعہ ہیں، ان کا نام اہل بیت کے نام پر ہے کسی فرد کا، تو ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دی جاتے۔ اس حوالے سے ایک کتاب مقتل طالبین ایک مفصل کتاب ہے، جس میں مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام ادوار کا حال ہے کہ کس طرح سے سادات پر ظلم کیے گئے اور مولا علی کے چاہنے والوں پر ظلم کیے گئے۔ اس بارے میں بھی ہم ایک تفصیلی پروگرام کبھی کریں گے، لیکن ان ساری چیزوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ سوچ ایک عام آدمی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ یار ایسا کیوں کیا گیا، وجہ کیا تھی، اور ہو سکتا ہے ایسی سوچ کا جواب کچھ مولوی آپ کو یہ دیں کہ جی نہیں جی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ حقائق نہیں ہے، بلکہ یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ شیعوں کی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے ایسا کوئی کہے، لیکن اس موجودہ دور میں حالات ایسے بن گئے ہیں کہ تاریخ کی وہ ساری چیزیں اب دہرائی جا رہی ہیں، اور اب نہ کسی راوی کی ضرورت ہے، نہ اب علم الرجال کی بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ اب تو زندہ حقائق ہمارے سامنے آ رہے ہیں، پوری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ چیزیں تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ سادات سے آج بھی کس قدر تعصب، بغض اور دشمنی ہے کچھ لوگوں کی، کہ پہلے تو یہ چیزیں دیکھنے کو ملی کہ موجودہ حالات کے پیش نظر، مشرق وسطیٰ کے موجودہ ان حالات کے پیش نظر، ایران امریکہ جو کشیدگی ہے، اس کی وجہ سے یو اے ای سے، متحدہ عرب امارات سے بہت سے لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا جن کا شیعہ مسلک سے تعلق تھا۔ اس پر ہم نے ایک تفصیلی پروگرام کیا، بہت سے لوگ اور بھی کر رہے ہیں، اور بحرین کی طرف سے گزشتہ دنوں یہ کہا گیا تھا جی کہ ہم شہریتیں کینسل کر دیں گے، منسوخ کر دیں گے اپنے لوگوں کی۔ آج پہلے دن 69 لوگوں کی، 69 لوگوں کی شہریتیں منسوخ کر دی گئی ہیں، انہیں سزائیں دے دی گئی ہیں، کسی کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور ان کا جرم کیا تھا؟ جرم ان کا یہ تھا کہ وہ شیعہ تھے، مولا علی کے چاہنے والے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو نام بتاتا ہوں، آپ وہ لسٹ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ناموں کی لسٹ ہے جی: مرتضی، زینب، سید حسن، فاطمہ، حسین، محسن، علی جعفر، ہاشم، حسن، قمبر، زہرا، سلمان، نرجس، حسین، علی، رقیہ، یعنی یہی ناموں کا تکرار۔ اہل بیت کے ناموں پر جو نام رکھے گئے ان کو یہ سب کچھ سہنا پڑا ہے، اور یہ تکرار ہے ان ناموں کا۔ یہ جو 69 لوگ ہیں، 69 افراد ہیں، ان کے نام یہی ہیں۔ کیسا یہ عجب اتفاق! اور ان 69 افراد میں 4 کم سن بچے بھی ہیں کہ جن کی عمر بمشکل 10 سال ہے۔ مگر میں ظالم قوتوں کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ حسینیوں کا تو منشور ہی یہ ہے کہ حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے۔ کہ اگر محبت اہل بیت جرم ہے تو پوری دنیا جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ پھر مجرم ہی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، اور اس حوالے سے تمام جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ آواز اٹھا رہی ہیں، اور بات یہ ہے کہ کوئی ان لوگوں کا براہ راست ایران کی تنظیموں سے کوئی تعلق نہیں۔ بھائی ایک فٹ بالر کو جو گرفتار کیا گیا ہے 5 سال کے لیے، اس کی شہریت بھی منسوخ کی گئی ہے، کس لیے جی؟ اس نے اپنے سوشل میڈیا پر رہبر معظم کی تصویر لگائی تھی جب ان کی شہادت۔ بھائی یہ کام تو یہاں پر اہل سنت برادران نے کیا ہے، دنیا بھر میں برادران اہل سنت نے اظہار محبت کیا ہے سید سے، تو یہ جرم ہے۔ ذرا غور کیجیے آپ اس بات پر کہ اس کے پیچھے ایجنڈا کن لوگوں کا ہے۔ یعنی یہ کہنے کو اسلامی ممالک ہیں، لیکن یہاں پر کس کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے۔ اور ایک کیمرہ مین جو کہ پروفیشنل کیمرہ مین، اور کربلا میں وہ جاتا تھا، اور روضہ امام حسین علیہ السلام جو عتبۃ الحسینیہ کا ادارہ ہے ان کے لیے وہاں پر تصویریں بھی بناتا تھا، بہترین، دنیا بھر سے وہاں پر پروفیشنل فوٹوگرافر جاتے۔ اس جرم میں اس کو 10 سال کی قید سنا دی گئی، اس کی شہریت منسوخ کر دی گئی۔ بھائی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ ساری صورتحال دیکھ کر تاریخ کے وہی مناظر
याद आ जाते हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में हुकूमत वक्त थी, वो इसी तलाश में थी कि पता चल जाए कि इनके मानने वाले कहाँ पर हैं, अली के चाहने वाले कहाँ पर। किसी इलाके में एक ग्रोह मोमिनीन था जो छुपे हुए थे, पता चल गया कि ये अहले बैत के चाहने वाले हैं, इनके नाम अहले बैत के नामों पर हैं। तो उस पूरी जमात को, उस ग्रोह को गिरफ्तार करके लाया गया, जिंदान में कैद कर दिया गया, और जिंदान में ना उन्हें कुछ खाने को दिया गया, ना उन्हें कुछ पीने को दिया गया। और इसी मजलूमियत की हालत में उन मोमिनीन की, उन अज़ादारों की शहादत हुई, जिस पर इमाम ने गिरिया भी फरमाया बहुत ज़्यादा जब इमाम तक ये बात पहुंची। तो ऐसा कोई एक वाक़या नहीं है, ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं, तारीख़ का हिस्सा हैं, और मौजूदा दौर में भी हम देख रहे हैं कि अली के चाहने वालों को इस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है, शहरियतें मनसूख की जा रही। किस लिए? ये चाहते हैं भाई, नजरिए का इख्तलाफ तो कहीं पर भी हो सकता है ना, दुनिया भर में नजरियाती इख्तलाफ होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इस अंदाज में रद्द अमल दिया जाए। और ये जो ऐसा करने वाले हैं, जो जुल्म करने वाली हुकूमतें हैं, ये क्या समझती हैं कि ऐसा करने से अहले बैत के नामों पर मोमिनीन अपने बच्चों के नाम रखना छोड़ देंगे? क्या ये नाम खत्म हो जाएंगे? क्या नजरिया ये खत्म हो जाएगा? हरगिज ऐसा नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। 14 सदियों से ये कोशिशें की जा रही हैं यजीदी अनासर की जानिब से। जब उस दौर में, जब ना कोई मीडिया का ज़माना था, जब अंधेर नगरी थी, उस दौर में जब ये लोग कामयाब ना हो सके, ये जालिम हुकूमतें अपने मकासद में कामयाब ना हो सकी, तो अब कैसे काम। लेकिन दुख इस बात का है कि अहले बैत से मोहब्बत तो हर किसी के ईमान का हिस्सा है, सिर्फ शिया ही तो नहीं मानते अहले बैत को, हर मुसलमान के ईमान का ये हिस्सा है, लाजिम है उस पर कि अहले बैत से मोहब्बत करे। और क्या ये जिम्मेदारी नहीं है तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की कि इस हवाले से आवाज़ उठाई जाए, इस चीज़ को कंडेम किया जाए? देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मजलूम की तरफदारी जो हुसैनियों ने की है, अली वालों ने जो क़याम किया है, वो क्यों किया है? सिर्फ और सिर्फ मजलूम की हिमायत में ये क़याम किया है, मसलक देख कर नहीं किया। लेकिन अफसोस है, कितना बड़ा ये अलमिया है और मौजूदा दौर का ये लम्हा फ़िक्रिया है तमाम मुसलमानों के लिए कि जिन लोगों ने जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम किया, उन्हीं लोगों को मसलकी तासुब की बुनियादों पर इस तरह से कैद किया जा रहा है, इस तरह से शहरियतें उनकी मनसूख की जा रही हैं, और इस हवाले से कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। कहाँ है वो मौलवी, कहाँ है वो मुफ्ती आलम इस्लाम के बड़े बड़े जो आलिम बने हुए हैं, क्यों नहीं इस बात पर आवाज़ उठा रहे? जुल्म के ये सिलसिले चाहे जितने मर्जी बढ़ जाएं, लेकिन हुसैनियत हमेशा जिंदाबाद रहेगी, यजीदियत मुर्दाबाद रहेगी। और अहले बैत का जिक्र, अहले बैत के ये नाम, ये नज़रिया हक़ का नज़रिया है, और हक़ गालिब आकर रहता है, और जब हक़ गालिब आ जाता है तो बातिल मिट जाता है। मोमिन इकराम, आपके इस हवाले से क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।